ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، کتنا حسین مزار ہے میرے رسول پاک کا، کتنا حسین مزار ہے، کتنا حسین مزار ہے۔ موسم ہو کوئی بھی مگر رہتے وہاں بہار ہے، رہتے وہاں بہار ہے۔ اور آگ میں ڈالے جب خلیل، رب نے کہا اے جبرائیل، آگ میں ڈالے جب خلیل، رب نے کہا اے جبرائیل، آگ کو جاؤ سرد کرو، آگ کو جاؤ سرد کرو، اس میں تو میرا پیار ہے، اس میں تو میرا پیار ہے۔ میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، کتنا حسین مزار ہے۔
اور جب ایک عاشق رسول کی روح افسر عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو اس کے باوجود اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی ہے۔ اس کی منظر کشی شاعر نے اس طرح سے کی ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے آنکھیں نہ بند ہو سکیں، مرنے کے بعد بھی میرے آنکھیں نہ بند ہو سکیں، مجھ کو ابھی رسول کی، مجھ کو ابھی رسول کی آمد کا انتظار ہے، آمد کا انتظار ہے، میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، کتنا حسین مزار ہے۔ اور شعر آخر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ مجھ کو فرشتے جس گاڑی دوزخ میں ڈالنے چلے، مجھ کو فرشتے جس گاڑی دوزخ میں ڈالنے چلے، آقا کہیں گے چھوڑ دو، آقا کہیں گے چھوڑ دو، اس میں تو میرا پیار ہے، اس میں تو میرا پیار ہے، میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے، کتنا حسین مزار ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ حضرات، ہم نے پچھلے جمعے میں بتایا کہ مکہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہوا، اور مکہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور انبیاء اکرام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے رہے، اور مکہ شریف ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی ٹھوکر سے ایک پانی کا چشمہ ابلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چشمے سے پوری دنیا سیراب ہونے لگتی ہے۔ مکہ شریف ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دیوانگی کے عالم میں جب عشاق رسول جاتے ہیں
تو اس وقت صفا مروہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ضرورت کے تحت انہوں نے چکر لگایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا مروہ جو پہاڑی ہے اسے کوئی عام پہاڑ مت سمجھنا، صفا اور مروہ وہ پہاڑی ہے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو جس پہاڑی پر اللہ کے نیک بندی کا قدم مبارک لگ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان پر یہ لازم قرار دے دیا کہ اگر تم یہاں پر آؤ تو حضرت حاجرہ تو ضرورت کے لیے یہاں پر انہوں نے چکر لگایا تھا، لیکن اب حجاج اکرام ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے ہیں۔ یہ مکہ شریف کا مختصر تعارف ہو گیا۔ اب چلتے ہیں مدینہ شریف کی طرف۔ سیدی سرکار اعلی حضرت نے نظریہ دیا، آپ فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ کسی نے کہا کہ مکہ شریف افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ شریف افضل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں سرکار کی ولادت ہوئی، مکہ شریف بھی افضل ہے، اور مدینہ شریف میں سرکار کا مزار مبارک ہے، مدینہ شریف بھی افضل ہے۔ کسی نے کہا مکہ شریف افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ شریف افضل ہے، لیکن اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کلیتاً لیا جائے، کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ شریف افضل، لیکن اس میں کسی اہل حق کو اختلاف نہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، قبر مبارک کی وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے، وہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اور مدینہ شریف وہ جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مکہ شریف میں انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی مدینہ شریف میں جتنی چاہے نمازیں پڑھتا رہے، ہر نماز کے بدلے میں ایک ایک حج کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ لوگوں جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا۔ یہ عربی کے محاورے ہوتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے کا معنی آتا ہے گناہ کرنا۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ میں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے کہ آپ کو اپنا نقصان اور خسارہ نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤ، اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آپ ان کی سفارش فرما دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، وہ لوگ معافی چاہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد
اگر کوئی کسی کا مجرم ہوتا ہے تو جرم کرنے کے بعد جس کا مجرم ہوتا ہے اس کی معافی کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کا نہ کوئی مکان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب اتنا ہے کہ ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دور اتنا ہے کہ بڑے بڑے عارف جو ہے اس میں گم ہو گئے لیکن اللہ رب العزت کی کما حق معرفت حاصل نہ کر سکے۔ تو اے پروردگار عالم، اگر ہم نے گناہ کر لیا تو ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دربار بتایا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کر لو، اپنی جان پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اگر میرے محبوب تمہاری سفارش فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مدینہ شریف وہ جگہ ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ مدینہ شریف وہ جگہ ہے کہ جب عاشق رسول وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ یا رسول اللہ، ہم مجرم ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ کہ اگر تم گناہ کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، اپنے گناہوں کی گٹھری لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ جب ایک بندہ مومن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو تاریخ نے یہ دیکھا ہے، ہمیں نظر آئے یا نظر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی پکار کو بھی سنتے ہیں، اور پکار سننے کے بعد اپنی امت کی مغفرت کی دعا بھی فرماتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرما دیں، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے وہ عاشق رسول ہو، سرکار کو زندہ ماننے والا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ مان کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی فریاد کو سنتے ہیں، اور فریاد سن کر کے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس کی مثال ہے، دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت اس وقت تک کے لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات یعنی ظاہری حیات میں تھے۔ کہہ سکتا ہے، اس سے آپ سوال کیجئے گا کیا قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو گیا اس وقت تک کے لیے تو اس کا جواب ہوگا قیامت تک کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے مختصر وقت کے لیے لوگوں کو حکم کیوں دیا؟ اور اگر دیا بھی تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تو ایک راستہ ہو گیا کہ آپ گناہ کر لو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور قیامت تک کی امت کا کیا ہوگا؟ تو اس سے بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو صحابہ کرام کے دربار میں لے کر کے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، ایک صحابی رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر فرماتے ہیں۔ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے ہیں، اور آ کر کے سرکار کی قبر مبارک کی مٹی کو اپنے سر پر ڈالتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کر لو تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، مجرم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرات محترم، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد میں بھی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کا طریقہ نہ ہوتا، یہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ان کو حاضری کی اجازت نہ دیتے،
دیتے، حضرت عمر فاروق اعظم حاضری سے روک دیتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات ہیں، آپ ان کو روک دیتی، حضرت ابو ہریرہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد ہیں اور آپ نے سرکار سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں وصال سے پہلے بھی وصال کے بعد بھی حاضری دینا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں جو حاضری دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، اپنے وقت کے غوث اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 صدیوں سے بھی زیادہ بعد میں آپ پیدا ہوئے، یعنی 500 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ انہی کے زمانے کے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں اور صاحب سلسلہ ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں، ولی کامل ہیں۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور ایک عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب تک وہ دور تھا، دور رہنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے شہر کی گلیوں میں مست تھا، اور وہ خیال میں اور تصور میں تخیل میں مدینہ شریف میں گھومتا تھا، لیکن آج جسم کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف میں حاضری دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کے شہر میں حاضر نہیں ہوا تھا، جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، یا رسول اللہ، اس وقت میری روح میری نیابت کیا کرتی تھی، میری روح میری نائب بن کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ملاقات کا وقت ہے، آج میں اپنے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے اور آپ دست بوسی کا مجھے موقع عنایت فرمائیے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح سے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، استغاثہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، ان دیکھنے والوں میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا دست مبارک باہر آ جاتا ہے، اور سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ کو بوسہ دے کر کے اپنے آپ کو مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینا چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر کے مٹی میں مل چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح عقیدہ وہی ہے تو سیدی سرکار اعلی حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے عمل ایسے نہیں کہ ہم سرکار کو دیکھ سکیں، گر نبینت شپرائے چشم آفتاب را چے گنا، دن میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا۔ اگر چمگادڑ کہنے لگے کہ سورج نہیں نکلتا، سورج کا کوئی وجود نہیں، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے، سورج کا کیا گناہ ہے؟ اسی طرح اگر کوئی اندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو مردہ مان لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور
اپنے مسلک کے امام سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ شریف سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف پوری زندگی میں ایک حج ادا کیا، اور ایک حج ادا کرنے کے بعد آپ نے پوری زندگی مدینہ شریف میں گزار دی، اور آپ فرمایا کرتے کہ ایک حج میں نے اس لیے ادا کیا، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور میں مدینہ شریف سے باہر اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ شریف کے باہر چلا جاؤں اور میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار محبت میں ہو، اور مدینہ شریف نبی کے چاہنے والوں کو اتنا پیارا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ دعا کیا کرتے، اللہم ارزق موتن فی بلد رسولک۔ حضرت عمر فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار عالم مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت مدینہ شریف میں عطا فرما۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ عمر فاروق اعظم کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور آپ کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، شہادت بھی ہوئی، اور آپ کو جو مقام ملا، آپ کو جو جگہ ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں آپ کو جگہ عنایت فرمائی۔ تو سیدنا امام مالک نے اپنی پوری زندگی مدینہ شریف میں گزار دی، تو جب آپ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تو جو بوسیدہ دیواریں ہوتی، پرانی دیواریں ہوتی، ان در و دیوار کو چوما کر سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ان دیواروں کو چومنے کی، ان کو بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ در و دیوار ہیں، ان در و دیوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نہ کبھی دست مبارک یا آپ کا پیرہن مبارک اس سے ضرور مس ہوا ہوگا، اس لیے میں ان کو بوسہ دیا کرتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا اور اس نے پوچھا کہ حضور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقتور شخص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در و دیوار کو پکڑ کر کے نہیں چلا کرتے تھے۔ اس پر سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو تمہاری بات کو مان لیا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا ہو یا نہ چھوا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان در و دیوار کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھا ہوگا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، وہ کہنے لگا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راہ سے گزرتے تو آپ کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان در و دیوار کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک عاشق رسول کا جواب سنیے، سیدنا امام مالک فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے ان دیواروں کو نہ چھوا ہو، آپ کی نظر ان دیواروں پر نہ پڑی ہو، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جب سرکار کا گزر ان گلیوں سے ہوا ہوگا تو ان در و دیوار نے سرکار کا دیدار کیا ہوگا، اور جس چیز نے سرکار کا دیدار کیا ہے میں ان تمام چیزوں کو بوسہ دیا کرتا ہوں۔ یہ ایک عاشق رسول کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی شے کو، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اگر کسی شے کو نسبت کسی بڑی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بھی ارفع و اعلیٰ اور ممتاز و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے سیدنا امام مالک در و دیوار کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ بوسہ دینا سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا، مدینہ شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت تو ہمارے لیے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو پسند فرمایا۔ جب آپ مکہ شریف سے تشریف لے گئے مدینہ شریف، اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار واپس آ جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ شریف نہیں آئے، بلکہ آپ نے مدینہ شریف کو پسند فرمایا۔ جب سرکار کی پسند مدینہ شریف ہے اور سرکار کی قبر مبارک مدینہ
مدینہ شریف میں ہے تو عاشق کا یہی قول ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔